نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز سامعین، خلاصہ قرآن مجید میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں ہم لوگوں نے 25 پارے مکمل کر لیے تھے الحمدللہ، اور آج ہم لوگ 26واں پارہ شروع کریں گے۔ 26ویں پارے میں شروع میں ہی سورہ الاحقاف ہے، سورہ نمبر 46 میں 4 رکوع اور 35 آیات ہیں، اور اس کا نام الاحقاف آیت نمبر 21 کے فقرے اذ انذر قومہ بالاحقاف سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں آیت نمبر 29 سے 32 میں جنوں کے قرآن سننے کا ایک واقعہ ہے، جو سیرت و حدیث کی متفق علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تمام معتبر تاریخی روایت کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا جو سفر ہے، جو واقعہ ہے، وہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے، اس لیے پورے اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقریباً 10 نبوی میں نازل شدہ سورہ ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اس بات سے خبردار کر دینا ہے کہ توحید اور آخرت اور رسالت کا انکار دراصل اس مقصد حق کا انکار ہے جس کے لیے اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور باحکمت ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک اجل معین کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اعراض کر رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں شرک کے بے بنیاد اور باطل ہونے کے دلائل ہیں، اور آیت نمبر 7 سے 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے متعلق کفار کے شبہات اور اعتراضات کا جواب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 20 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 ہے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کہ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ ان کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ یعنی کفار جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتے تھے، بہت ذہین سمجھتے تھے، اور اپنے کو یہ سمجھ رہے تھے اگر اس میں یعنی قرآن میں کوئی خیر ہوتا تو ہم ہی پہلے نہ ایمان لے آتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نادار اور غریب اور فقراء قسم کے لوگ تھے، جو سوسائٹی میں دبے کچلے مانے جاتے ہیں، ان کی زیادہ لوگ وہ تھے، ورنہ تو حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں، اور حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، بہت بڑے بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ تھے، لیکن زیادہ تر تو دبے کچلے لوگ تھے۔ یہ مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ گویا اس میں کوئی خیر نہیں تو ہم خود ہی سب سے پہلے ایمان لے آتے اس پر۔ آیت نمبر 13 میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے۔ یہ آیت سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں بھی موجود تھی کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس کے اوپر استقامت آسان نہیں ہے، اور جس کو استقامت نصیب ہوتی ہے تو اس کے لیے خوف اور رنج سے وہ بری ہے، روز آخرت بالکل پاک رہے گا، بلکہ دنیا میں بھی رنج اور خوف اسے نہیں رہتا۔ اور استقامت میں کیا کیا چیز آتی ہیں کہ راضی با رضائے الہی رہنا، اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اسی پر توکل کرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اور اس کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو ہر حد تک نبھانا، یہاں تک کہ اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دینا، اور یہ ساری چیز استقامت میں شامل ہے۔ آیت نمبر 15 میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا،
اور اس کی ماں نے درد پر درد سہ کر اسے درد کے ساتھ ہی حمل کو اٹھائے رکھا اور درد کے ساتھ ہی اسے جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا یہ حمل اور دودھ چھڑانے میں لگ بھگ 30 مہینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تو والدین میں دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں ماں کو اور زیادہ حقوق دے دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ اس کی ماں نے درد کے ساتھ حمل اٹھائے رکھا اور درد ذہ سہا۔ ان دونوں میں والد کا کوئی بھی رول نہیں ہے، پوری طرح اکیلے تنہا یہ تکلیف کو سہا، اور پھر حمل سے فارغ ہونے میں اور دودھ چھڑانے میں دونوں چیز ملا کے کم سے کم 30 مہینے کی مدت خرچ کرتی ہے ماں۔ تو اس طرح ماں کا اور زیادہ رتبہ ہے۔ آیت نمبر 16 میں ایمان رکھنے والے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ اور آخرت کا انکار کرنے والے اور اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے پر عذاب کی وعید ہے۔ رکو نمبر 3 آیات 21 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 21 میں ہے، اور ذرا تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں۔ یہی وہ آیت ہے جہاں پہ احقاف ورڈ آیا ہے۔ ایکچولی جزیرہ نماء عرب کے جنوبی ساحلی علاقے کو پرانے زمانے میں احقاف کہا جاتا تھا، جہاں قوم عاد آباد تھی، اور یہ علاقہ اب بہت ہی خطرناک صحرا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دی، انہوں نے جھٹلا دیا ہود علیہ السلام کو، اور تو اور کہنے لگے جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ ہم پر لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 24 میں ہے، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں، یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 25 میں ہے، تباہ و برباد کرتا ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ تو عاد کس طرح سے برباد ہوئے؟ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان پر تیز آندھی جھکڑ والی چلتی رہی، یہاں تک کہ ان کے مسکنوں کے کھنڈرات کے علاوہ ان میں سے کوئی انسان بھی زندہ نہ بچا۔ آیت نمبر 26 میں قوم عاد کے حوالے سے قریش کو تنبیہ ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 4 جو کہ آخری رکو ہے، اس میں آیات 26 سے 35 تک کی ہیں۔ آیت نمبر 27 میں ہے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائی تاکہ وہ رجوع کریں۔ آیت نمبر 29 میں ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، اور جب قرأت ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر۔ آیت نمبر 30 میں ہے، انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے یعنی تورات، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ ان آیات کا تاریخی پس منظر تھوڑا سا جان لینا چاہیے کہ یہ 10 نبوی جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غم کا سال تھا، بہت ہی تکالیف آپ پر پڑی۔ پہلے تو آپ کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا جو ابھی تک آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے قریش کے اور آپ کے بیچ میں۔ پھر ایک ہی مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی کتنی عزیز بیوی تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کا انتقال پرملال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑے غم کی طرح ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال۔ اور قریش کی جو بدمعاشیاں تھیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں کہ یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا، ہر وقت کا تمسخر اور ہر وقت کی اذیت۔ تو ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا کہ وہاں پر جا کر وہاں طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، شاید ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں، اور اگر وہ نہ لائے تو کم سے کم مجھے وہاں چین سے بیٹھ کر دعوت کا کام کرنے دیں گے۔ جب آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا وہ تو تاریخی ہے کہ وہ سب سے زیادہ زندگی کا آپ کے ٹف ڈے پڑ گیا تھا، آپ کو پتھروں سے کچلا گیا، آپ کو پتھر آپ کے اوپر برسائے گئے کہ آپ کا جوتا مبارک لہولہان ہو گیا، پورا خون سے بھر گیا آپ کی چپل۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاطر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دل گرفتہ اور بہت ہی تکلیف کے احساس کے ساتھ جب طائف سے پلٹ رہے تھے تو نخلا کے مقام پر رکے ہوئے
یہ سوچ رہے تھے کہ اب کس طرح سے مکہ میں داخلہ لیا جائے کہ وہاں کے لوگ پہلے ہی اتنا تمسخر کر رہے تھے، اب وہاں پتہ چلے گا کہ طائف میں بھی کسی نے نہیں مانا تو ان کو لیے اور آسان ہوگا مذاق اڑانا، اور یہاں پہ بھی اسلام کی دعوت نہیں قبول کر رہے ہیں لوگ، وہاں پہ بھی دونوں جو اہم بستیاں ہیں. تو اس طرح سے اللہ کے رسول پر بہت غم اور پڑا، ایک تو فزیکل پین، اوپر سے اتنا ذہنی پریشر کی اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ بہت بڑی شدت تکلیف کی رہتی تھی. تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ سورہ نازل کی گئی کہ یہ اللہ کے رسول کو ڈھاڑس بندھانے اور خوشخبری سنانے کے لیے کہ اے اللہ کے نبی آپ بالکل گھبرائیے مت، یہ انسان آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہا ہے لیکن جن آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور تو اور وہ داعیان اسلام بن کر آپ کی اور اسلام کی دعوت کو اپنے جنس کے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح کی ڈھارس تھی ان جنوں کے قبول اسلام کی داستان اور ان کی تبلیغ کی باتیں. یہاں پر ایک بات آئی ہے، جن نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. آیت نمبر 31 اور 32 میں ان کی جنات کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ وہ جا کر اپنے جنس کے لوگوں کی یعنی جنوں کی طرف اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 35 میں ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے، اور ان سے جلدی نہ کیجیے. جس دن وہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی وعید انہیں سنائی جا رہی ہے تو گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک گھڑی، یہ پہنچا دینا ہے، کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور ہلاک کیا جائے گا. یہ تھی اس سورہ کی آخری آیت، اور سورہ احقاف مکمل ہوتی ہے، اور اب اگلی سورہ محمد ہے وہ شروع ہوتی ہے. سورہ محمد سورہ نمبر 47 ہے اور 4 رکوع اور 38 آیات ہیں. اب سورہ احقاف تک تو جو سورہ احقاف کے اختتام پر مکی سورتوں کا سلسلہ ختم ہوا جو 13 سورتوں پر طویل سلسلہ تھا. سورہ سبا سے سٹارٹ ہو کر سورہ احقاف تک 13 مکی صورتیں ہم لوگوں نے جان لی، اور اب 3 مدنی صورتیں لگاتار ہیں، یعنی سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ الحجرات. سورہ محمد جو اس کا نام پڑا ہے وہ آیت نمبر 2 میں اللہ کے رسول محمد نام سے ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے. اور اس کا ایک اور نام بھی ہے قتال، کیونکہ اس میں قتال کا حکم دیا گیا ہے، جنگ کا حکم دیا گیا ہے. اور سورہ بقرہ کی جو بیشتر آیات ہیں وہ ہجرت سے بعد سے لے کر غزوہ بدر تک کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے مکمل ہونے کے فوراً بعد اور غزوہ بدر کے ٹھیک پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے. یعنی جب سورہ بقرہ مکمل نازل ہو چکی تھی، اس کی چند آیات بعد میں سے چھوڑ دیا جائے تو، اور پھر غزوہ بدر پیش آنے سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے، یعنی قتال کا حکم اس سورہ میں آ گیا. تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مدنی دور تھا اس کے بالکل شروعاتی دور میں نازل شدہ سورہ ہے. سورہ محمد سورہ فتح کے ساتھ جوڑے کی شکل میں ہے، اور سورہ محمد اور سورہ فتح کی باہمی نسبت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں سے پہلی صورت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے آغاز سے ہے، اور دوسری سورہ کا تعلق آپ کی جد و جہد کے اختتام سے. یعنی سورہ محمد کا نزول حضور کی انقلابی جد و جہد کے آغاز یعنی غزوہ بدر کے سے ٹھیک پہلے وہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ فتح اس مرحلے کا جو آخری فتح تھی یعنی فتح مکہ اس سے ٹھیک پہلے نازل ہوئی ہے. تو اس طرح بھی نسبت ہے آپس میں زوجیت کی. اور ہجرت سے پہلے تو مکہ میں پیسو ریزسٹنس کا آرڈر تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، لیکن جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور تمام مہاجرین تب قتال کا حکم آ گیا. اور منافقین کو قتال بہت بھاری پڑتی تھی، وہ تو بس باتیں بنانے لگے قتال کا حکم آتے ہی کہ ارے لڑائی بھڑائی اچھی چیز نہیں ہے، مصلحت سے کام کرنا چاہیے، اور قریش سے کیا جا کے ٹکرانا، بات ایسے ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب دل میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری جان مال اور بہت قیمتی ہیں، ہم کیوں کر جا کے کھپائیں، اور زبان پہ یہ رہتا تھا کہ لڑائی بھڑائی اچھی چیز نہیں، ہم لوگ تو اصلاح چاہنے والے لوگ ہیں. تو اس میں منافقین کو بھی بے نقاب کیا گیا اس سورہ میں. اسلوب کے لحاظ سے سورہ محمد قرآن میں بالکل منفرد ہے، کیونکہ دوسری سورتوں کی طرح اس کا جو آغاز ہے وہ نہ حروف مقاطعات سے ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے ساتھ، بلکہ بغیر کسی تمہید کے یک لخت یعنی ابرپٹلی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ہر آیت اسی طرح ابرپٹلی سٹارٹ ہوتی ہے.
اور اسی طرح سورہ کا اختتام بھی اور سورتوں کے انداز سے بالکل الگ ہوتا ہے، اچانک اختتامیہ کلمات کے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سختی ہے نا، منافقین کے متعلق سختی ہے، تو جس طرح توبہ میں سختی دیکھی گئی تھی وہی سختی اس میں بھی ہے، تو اس میں نہ ہی تمہید سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اختتامیہ کلمات کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے، اب رفلی ہر آیت شروع ہوتی ہے، سٹارٹ بھی ہوتی ہے اور اینڈ بھی ہوتی ہے۔ رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 11 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 میں ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا ہے اور خود بھی رکے ہیں، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد رائگاں کر دیا۔ آیت نمبر 2 میں ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی خطائیں اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ٹیکسٹ میں موجود ہے، اور 4 بار محمد نام سے ذکر ہے آپ کا اور 1 بار احمد نام سے 5 بار ہے، ورنہ آپ کی ضمیر سے تو بہت بار ہے۔ اب قتال کا حکم آیت نمبر 4 میں ہے کہ اے مسلمانوں جب تمہاری مٹبھیڑ کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، یعنی قید کرو، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنا ہتھیار ڈال دے۔ یہ جو آیت ہے یہ اس میں پورا سیکوینس بیان ہوا ہے کہ جنگ میں جو حربے ہونا چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے اور کیسے پہلے سامنے دو بدو کی جنگ ہو، قتل کرنا ہے، پھر اس کے بعد بندی بنانا ہے، اور پھر جب جنگ بالکل مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، سارے حالات بالکل نارملائز ہو جائیں، تب یہ طے کرنا ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑنا ہے کہ احسان کر کے چھوڑنا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کس چیز کا نام ہے اللہ کی مدد؟ دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا اور اسی کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا اللہ کی مدد ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں کفار کے تمام اعمال برباد ہو جانے کی خبر ہے، یعنی کہ جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، نفاق ہیں جن کے دل میں، ان کے باقی سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 11 میں ہے اللہ مولا ہے اہل ایمان کا اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، یعنی قتال کے لیے کہا تو جا رہا ہے لیکن اللہ مددگار ہے مومنوں کا، لیکن کافر لوگ تو آ بھی رہے اپنی جانوں کو کھپانے کے لیے، ان کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ رکو نمبر 2 آیات 12 سے 19 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 12 میں اہل ایمان کے لیے جنت اور کافروں کے لیے آگ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہدایت یافتہ انسان اور نفس کا پیروکار قطعی برابر نہیں ہوتے، جس طرح جنت اور جہنم برابر نہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہے اور جنت میں پانی کی بہت عمدہ جس میں کبھی بدبو نہیں آئے گی، اور دودھ کی اور شراب کی اور شہد کی نہروں کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ چیزیں ہمیں نہر کی شکل میں دنیا میں نہیں ملی تھی سوائے پانی کے، لیکن یہاں جنت میں پانی کے علاوہ دودھ، شراب اور شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ اب اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قتال فی سبیل اللہ وہ باقاعدہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی باطنی کیفیات کے اوپر سے پردہ بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16 ہے اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس سے باہر نکل کر جاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا تھا کہ ابھی انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ کہنے کا مطلب منافقین کو جنگ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جنگ کی بات کیا جاتا ہے تو باہر جا کے ایسے بیگانے سے پوچھتے ہیں جس سے انہیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں ہے اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرمایا۔ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے ہدایت میں اور تقویٰ میں۔ رکو نمبر 3 آیات 20 سے 28 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 20 ہے اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں قتال کے بارے میں کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ پھر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا تو اب آپ دیکھیں جن کے دلوں میں روگ ہے یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، تو بربادی ہے ان کے لیے۔ جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین نے تو وہاں پہ جو بھی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم لڑنے کی پوزیشن میں، اب ہم کو قتال کا حکم دیجیے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں کھپا دیں گے۔
اور جیسے ہی قتال کا حکم آیا تو پھر ایمان اور نفاق کھل کر سامنے آ گیا. تو جن کے دلوں میں روک تھا یعنی نفاق تھا، انہوں نے ان کو مطلب قتال کے نام سے، جنگ کے نام سے وہ ایسے بے ہوش ان کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ایسے مدہوشی ان کے اوپر طاری ہونے لگتی ہے جیسے کسی کے اوپر موت کی غشی طاری ہونے لگے، ویسے ہی آنکھیں بالکل چڑھ جاتی ہیں. آیت نمبر 24 میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ یعنی اگر تعویل خاص دیکھا جائے تو اگر قرآن پر تدبر کرتے تو قرآن سہارا دیتا نا کہ جہاد کتنا ضروری ہے، قتال کتنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی نصرت اور مدد کا وعدہ ہے. تو پھر یہ حالت نہیں ہوتی ان کی جو ابھی ہو رہی ہے قتال کا نام سن کر. تو قرآن تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو آج سب کے لیے یہ بات ہے کہ قرآن پر تدبر نہ کرنے سے ایک نہیں 1000 برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. آیت نمبر 25 سے 28 میں منافقین کو تنبیہ ہے اور ان کی سزا کا بیان ہے. اور اب رکو نمبر 4 جو کہ آیات 29 سے 38 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 29 میں ہے کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا. آیت نمبر 31 میں ہے اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں گے تمہارے حالات کی. یعنی اللہ تعالیٰ خالی دعوی ایمان پر جنت میں تھوڑی ڈال دے گا، وہ آزمائے گا اور سختیوں سے اور جہاد و قتال سے بھی آزمائے گا. آیت نمبر 33 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور دیکھو کہیں اپنے اعمال کو غارت نہ کر لینا، برباد نہ کر لینا. یعنی اللہ رسول کی اطاعت نہ کی جائے تو اعمال غارت اور برباد ہو سکتے ہیں.